محترم سامعین، عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بزم کی صورت میں کوئی نہ کوئی محفل سجا لیتے ہیں۔ آج ہمارا جی چاہا تو ہم نے جو ہے نا وہ سوال اور ان کے جوابات پر ایک محفل منعقد کی ہے، جس کے میں ہم آپ حضرات سے کچھ سوالات کریں گے جو دینی سوالات ہیں، جو حضرات انبیاء الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے، جن میں سے آج ہم نے مختص کیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ان کی زندگی کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات ایسے ہوں گے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ کے متعلق ہوں گے، ان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ سوالات جو ہیں وہ جس بچے سب بچوں سے پوچھا جائے گا جی یہ سوال ہے، تو جس بچے کو سوال کا جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا اسامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بچوں میں سے ڈیسائیڈ کریں گے، وہ منتخب کریں گے بچے کو، جس بچے کا وہ کہیں گے وہ بچہ کھڑا ہو کر اس سوال کا کیا کرے گا جی؟ جواب دے گا۔ تو ابھی میں مائک مولانا اسامہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہی سوال کریں گے اور وہی آپ سے جواب طلب کریں گے۔ جس بچے سے جو جواب پوچھا جائے، اس جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ جواب آ کر انتہائی اطمینان کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دے، تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ لگے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ابھی مائک مولانا اسامہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ چلے بچوں کے اندر جو ہے وہ علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے جہاں پہ مختلف طرق قائم کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ بچوں کو مطالعہ کے لیے، یاد کرنے کے لیے کوئی چیز دے دی جائے اور پھر اس میں سے سوال پوچھ کے ان میں انعام تقسیم کیا جائے۔ تو میرے نزدیک تو آپ سب بچے جو ہیں وہ قابل انعام ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملے گا تو کسی ایک دو کو ہی، اور مجھے امید ہے کہ میں جو سوال پوچھوں گا وہ آپ سب کو آتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جواب پھر ایک ہی دے پائے گا، تو باقی جو ہے وہ ناراض نہ ہوں۔ تو اچھا، جو بندہ جس سوال کا جواب دے گا تو اس کو اس سوال کے مطابق، یہ ہمارے پاس کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، ان کتابوں میں سے جس کا جو سوال جس قدر مشکل ہوگا اس قدر اس کو اچھی کتاب اس کو انعام دی جائے گی۔ تو ہر ساتھی یہ کوشش کرے، ہر بچہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ اچھے پورے سلیقے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ دوں، اور اس بچے کا پورا کانفیڈنس بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے اطمینان کے ساتھ جواب دیے ہے۔ تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مجھے ظفر صاحب نے بتایا تھا کہ لگ بھگ 200 کے قریب کچھ سوالات تھے جو آپ کو دیے گئے تھے، تو میں انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں کروں گا آپ سے، بس یوں صفحہ گھماؤں گا، جو میرے سامنے آیا تو میں وہ سوال آپ سے پوچھ لوں گا۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ آنسو بہائے ہیں، یعنی سب سے زیادہ روح زمین پر آنسو کس شخص نے بہائے؟ جی اس کا جواب کون دے گا؟ جی برار آپ دیں گے، آ جائیں۔ جی حضرت آدم علیہ السلام۔ جی حضرت آدم علیہ السلام۔ شاباش۔ اچھا، اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی وہ جنت سے، تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ آسمان سے زمین پر، جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو
دنیا میں کس مقام پر اتارا گیا؟ جی کون جواب دے گا؟ جی چورے والے جناب مفتی ساجد صاحب کے بدیجی آپ بتائیں۔ جی نور سراندھی پہاڑی پر۔ جی انہوں نے جواب دیا نور سراندھی پہاڑی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ جو جوابات یعنی کتاب آپ کو دی گئی تھی اس میں یہی لفظ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تو سب کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا جی میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی زمین پر اتارا گیا تھا، تو حضرت حوا کو دنیا کے کس مقام پر اتارا گیا؟ جی آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ ہی آ جائیں۔ حضرت حوا کو جدہ پر اتارا گیا۔ جی زور سے بولے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ بولے۔ حضرت حوا کو جدہ پر اتارا گیا۔ جی جواب درست ہے، ٹھیک ہے، کانفیڈنس کا ابھی ابتدا ہے تو ہوگا، ماشاءاللہ سب کہہ دیں جی۔ اچھا یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے لائے تو کون سا پتھر ساتھ لے کے لائے تھے؟ اس پتھر کا نام کیا ہے؟ جی میرے محترم جناب بابو شکیل صاحب کے بیٹے یہ بتانے آ رہے ہیں۔ جی حجر اسود۔ دوبارہ بولے۔ جی حجر اسود۔ سب کہہ دیں ماشاءاللہ۔ جی جواب بالکل درست ہے، اس پتھر کا نام حجر اسود ہے۔ اچھا مجھے کوئی بڑے جو ہے نا ان میں سے اگر کوئی مجھے بتا دے، کوئی بزرگ بھی یہاں پہ حفظ میں بھی موجود ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو آپ کو سوال دیے گئے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ توبہ کس مہینے اور کس دن قبول ہوئی؟ بڑوں میں سے جی حافظ صاحب ماشاءاللہ آئیں جی، ہمارا ذوق ہے کہ بڑے بھی بولے، یہ تشریف لے آئے۔ جی 10 محرم بروز جمعہ کو۔ جی 10 محرم بروز جمعہ کو۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، اب سوال کیونکہ اچھا جی اب اگلا سوال جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنت سے روئے زمین پر تشریف لائے تو وہ کون سا درخت تھا کہ جس کے پتوں سے انہوں نے اپنا ستر کیا تھا یعنی چھپایا تھا؟ آپ آ جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک آپ کی چوائس کے مطابق ہم بلا لیتے ہیں۔ جی ذرا زور سے بولیے گا۔ جی انجیر۔ جی انجیر درخت کے پتے سے سب بولے ماشاءاللہ۔ اچھا اگلا سوال ہے قاری صاحب تھوڑا سا مشکل ہے، پوچھ لوں؟ پوچھیں جی پوچھیں، یا آپ کی کتاب جو آپ نے بچوں کو دی ہے اسی میں مذکور ہے؟ چلے جس طرح اگر کہ یہ جناب آدم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا کہ مور سانپ اور شیطان کو کہاں کہاں اتارا گیا؟ شیطان کو بھی تو خیر بھیجا تھا نا کہ جاؤ لوگوں چلیں کو گمراہ یہ کرنا۔ سوال اگر ان کی زندگی کے متعلق نہیں ہے لیکن تھوڑا جی ہٹ کے ہے، لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ کتاب میں تھا۔ جی کتاب میں موجود ہے، اس سے باہر کا سوال نہیں ہے۔ مور سانپ اور شیطان کو کہاں کہاں اتارا گیا؟ جی ماشاءاللہ میں نے کہا ایک بھی نہیں کھڑا ہوگا، آجا بیٹا تو بتا دے۔ جی مور کو مرج الہند، سانپ کو سجستان اور شیطان کو جنگل بلسا میں۔ اچھا جی اب اگلا سوال مختصر کریں گے کیونکہ اچھا جس وقت حضرت حابیل کا قتل ہوا تو حضرت حابیل کی عمر کیا تھی؟ اس کو بلائیں گے کون سا؟ یہ عبید اللہ شور ڈالنے میں بھی ماہر ہے ماشاءاللہ۔ جی 20 سے 25 سال۔
20 سے 25 سال کے درمیان، 20 تھی یا 25 تھی، اس درمیان ہے جی. جواب درست ہے. اچھا جی، میرا اگلا سوال کہ جب حابیل قتل ہوئے تو اس کے کتنے سال بعد حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے؟ دو آ رہے تھے تو اکیلے پیدا ہوئے. ہائے میرے محمد، آئے بیٹا تو بتا دے. جی 50 سال بعد. 49 جی 50 سال بعد. جی شاباش. 50 سال بعد کیا ہوئے تھے؟ وہ پیدا ہوئے. اچھا قاری صاحب، طالب علم 2 دفعہ آ چکا ہے تو زیادہ تاخیر نہ کریں کیونکہ بچوں کو یہ کتابیں بھی دینی ہیں. تو میرا آخری سوال ہٹ کے ہے کہ مدینہ جو ہے نا، مدینہ، یہ اکثر میں نے پوچھا تو بچے جو ہیں وہ نہیں بتاتے. مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جی خطرہ آ جاؤ. بزرگ ہے نا، بزرگ فاس سے پوچھا جائے. آگے آ جائے، آگے اونچا بولنا. مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دے آپ کو، اور آگے جو ہے وہ جو آپ کو سوالات دیے جائیں ان میں محنت کریں. اور اس دفعہ جن طلباء نے جو ہے وہ جواب دیا ہے تو اگلی دفعہ جو ہے وہ زیادہ محنت کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ انعام ان کے ہاتھوں سے چھن جائے اور باقی بھی جو ہے وہ زیادہ محنت کر کے وہ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انعام لینا ہے. تو اب وہ طلباء جنہوں نے صحیح جواب دیے وہ وہاں چلے جائیں، ایک ایک یوں آتا جائے اپنا انعام لیتا جائے. یہ اب سارے وہاں چلے جائیں. قاری صاحب، آپ طلباء کے نام لے کے بلاتے جائیں اور پھر انعام جو ہے نا وہ تقسیم کر دیتے ہیں. جی نہیں وہ پڑھ لیں گے بچے. نام لے بچے. اچھا جی، یہ عبد المعیز آ جائے جی. جی عبد المعیز. شاباش. سب بچہ ہے آپ کہیں ماشاءاللہ. جی محمد آ جائیں جی، اپنا انعام وصول کریں. جی اور حسن. اچھا یہ اچھا یہ لیں جی. سب کہیں ماشاءاللہ. آپ بیٹھ جائیں، نام لے تو آگے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حافظ محمد رضوان کو بلاتے ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. یہ حافظ صاحب کی یہ لے جی حافظ صاحب. اصلاح اخلاق. جی ابھی آئیں جی محمد معاویہ. محمد معاویہ آئیں، اپنا انعام دے دیں. جی ماشاءاللہ کہتے جائے نا آپ. سب کو داد ملے گی. اگلی دفعہ کیا پتہ آپ کا نمبر آ جائے، پھر انہوں نے ماشاءاللہ کہنا ہوگا. جی آگے. اس کے بعد سعد سجاد آئیں. سعد سجاد. ماشاءاللہ. اس کے بعد محمد، کیا نام ہے آپ کا؟ ابرار. محمد ابرار آ جائیں، اپنا انعام وصول کریں. یہ اسمارٹ فون والا. یہ موبائل کے شوقین یہ آپ پڑھیں گے. اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے پورا اور اس کے نقصانات جو ہے وہ بیان کرنے ہیں. جی اس کے بعد حافظ فضل آئیں جی، اپنا انعام لے جائیں. تزکیہ نفس کتاب ان کو دی گئی، تزکیہ نفس بہت عمدہ کتاب. اس کے بعد حافظ عبید اللہ آئیں جی. حافظ عبید اللہ. بہت عمدہ کتاب ان کو بھی دی گئی ہے. آپ آ جائیں. کیا نام ہے؟ اس کے بعد آ جائیں جی احمد علی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے. تو مزید بھی اس میں محنت کرنی ہے. اچھا جی، یہ میں ایک کتاب لایا تھا الہامات ربانی، جو قاری صاحب میری طرف سے آپ کے لیے، تو ماشاءاللہ یہ محنت جاری رکھیں. تو آگے جو آپ کو چھٹیاں ہوں نا
اس میں جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے. قاری صاحب میری طرف سے آپ کو الہامات دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ بچے جو ہے نا وہ اپنا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو محنت میں مزید ترقیاں